السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عبداللہ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا وائس چینل ٹروتھ۔ ناظرین گرامی، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے حابیل اور قابیل کے بارے میں۔ جب حضرت آدم علیہ السلام نے ہندوستان میں رہائش اختیار کی تو ان کے ہاں ایک بیٹے قابیل اور ایک بیٹی اقلیمیہ پیدا ہوئی۔ اقلیمیہ نہایت خوبصورت تھی۔ کچھ عرصے بعد آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پھر اولاد دی۔ اب پھر ایک بیٹا اور ایک بیٹی پیدا ہوئی۔ بیٹے کا نام حابیل اور بیٹی کا نام غازہ تھا۔ غازہ خوبصورت نہ تھی۔ جب حابیل اور قابیل دونوں بڑے ہوئے تو نسل انسانی کو بڑھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا۔ جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور آدم علیہ السلام سے کہا کہ خدا تعالیٰ نے آپ پر سلام بھیجا ہے اور کہا ہے کہ قابیل کی بہن کی حابیل کے ساتھ اور حابیل کی بہن کی قابیل کے ساتھ شادی کر دو۔ حضرت آدم علیہ السلام نے بیٹوں کو بلا کر بات بتائی۔ اس بات کو سن کر قابیل نے انکار کیا اور کہا، میری بہن اقلیمیہ زیادہ خوبصورت ہے، میں اس کو نہیں دوں گا۔ آدم علیہ السلام نے کہا، اللہ کا حکم ہے، اسے مان لو۔ قابیل نے کہا، آپ کو حابیل سے زیادہ محبت ہے۔ آدم علیہ السلام نے اللہ کے حکم کے مطابق دونوں کی شادی کر دی۔ قابیل نے حسد سے حابیل کو کہا، میری بہن اقلیمیہ کو طلاق دے دو تاکہ میں اسے اپنی خدمت میں رکھوں۔ حابیل نے کہا، یہ میری بیوی ہے، میرے باپ نے اس کے ساتھ میری شادی کی ہے، میں اپنے والد کا حکم ہرگز نہیں ٹالوں گا اور خدا کے حکم پر عمل کروں گا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے جب یہ معاملہ دیکھا تو انصاف کی غرض سے دونوں بیٹوں سے کہا کہ کوہ منع پر 2 قربانیاں کر کے رکھو، جس کی قربانی خدا کی بارگاہ میں قبول ہوئی اقلیمیہ اسی کی بیوی ہوگی۔ دونوں بیٹوں نے ایسا ہی کیا۔ دونوں بیٹوں نے کئی بکریاں ذبح کر کے کوہ منع پر رکھ دی اور دعا کی، یا اللہ ہماری قربانی قبول کر۔ خدا تعالیٰ کے حکم سے آسمان سے آگ نے آ کر حابیل کی قربانی جلا دی اور قابیل کی قربانی قبول نہ ہوئی۔ تب قابیل نے حابیل سے کہا کہ میں تجھے مار ڈالوں گا کیونکہ تمہاری قربانی قبول ہوئی ہے۔ حابیل نے جواب دیا، اللہ تعالیٰ نیک لوگوں کی قربانی قبول کرتا ہے، اگر تو مجھ پر ہاتھ اٹھائے گا تو میں بھی تجھ پر ہاتھ اٹھا سکتا ہوں، مگر میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ ناظرین گرامی، ہم آپ کو بتاتے چلے کہ آدم علیہ السلام کے زمانے میں آگ فیصلہ کرتی۔ جو چیز انصاف کے لیے کوہ منع پر رکھی جاتی، غیب سے آگ آ کر اسے جلا دیتی تو خدا کی بارگاہ میں وہ قربانی مقبول ہوتی۔ نوح علیہ السلام کے زمانے میں کشتی فیصلہ کرتی تھی۔ جو شخص اس پر ہاتھ رکھتا، اگر وہ سچا ہوتا تو کشتی ساکن رہتی، اگر جھوٹا ہوتا تو کشتی ہل جاتی۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں زنجیر فیصلہ کرتی تھی۔ زنجیر حاکم تھی جو آسمان سے لٹکی ہوئی ہوتی تھی، اگر کوئی سچا انسان اس پر ہاتھ ڈالتا تو اس کے ہاتھ میں آ جاتی، اگر نہ آتی تو اسے جھوٹا سمجھا جاتا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں فیصلہ سومنا نامی سوراخ کے ذریعے ہوتا تھا۔ سچے آدمی کا پاؤں اس میں نہیں اٹکتا تھا، اگر آدمی جھوٹا ہوتا تو اس کا پاؤں پھنس جاتا تھا۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دور آیا تو اللہ نے پچھلے طریقوں کو منسوخ کر کے سچ کا فیصلہ گواہوں پر رکھا۔ خیر، بات ہو رہی تھی حابیل قابیل کی۔ کوہ منع پر قربانی دے کر جب حابیل قابیل دونوں واپس آئے، آدم علیہ السلام نے فرمایا، اے قابیل، تیری بہن اقلیمیہ اب حابیل پر حلال ہوئی اور تجھ پر حرام ہو چکی ہے۔ قابیل یہ سن کر حابیل کو قتل کرنے کے بارے سوچنے لگا۔ وہ مختلف طریقے سوچتا رہا۔
اس زمانے میں ابھی تک کسی نے خون ریزی نہیں کی تھی، اس لیے قابیل کو طریقہ معلوم نہیں تھا۔ ایک روز قابیل نے کہا، میں تجھے مار ڈالوں گا، اس لیے کہ تیری اولاد کہے گی ہمارے باپ کی قربانی قبول ہوئی۔ قابیل کی قربانی قبول نہیں ہوئی۔ حابیل نے کہا، اے بھائی، اس میں میرا کیا قصور ہے؟ اچھا، اگر تو مجھے مارے گا تو میں تمہیں نہیں ماروں گا، بھائی ہونے کا حق ادا کروں گا، مگر یاد رکھنا قیامت کے دن اللہ تجھ سے حساب لے گا اور تجھے دوزخ کا حقدار ٹھہرائے گا۔ یہ بات سن کر قابیل کی دشمنی اور بڑھ گئی۔ ایک دفعہ حضرت آدم علیہ السلام حج کو تشریف لے گئے۔ قابیل نے دیکھا کہ حابیل اپنے باڑے میں سوتا ہے۔ وہ سوچنے لگا اسے کیسے جان سے ماروں۔ شیطان نے قابیل کو بہلانے کے لیے چال چلی۔ وہ ایک آدمی کی شکل میں آیا، اس نے ہاتھ میں سانپ اٹھا رکھا تھا۔ قابیل کے سامنے آ کر اس نے ایک پتھر اٹھا کر سانپ پر دے مارا۔ سانپ مر گیا اور شیطان غائب ہو گیا۔ تب قابیل نے ایک پتھر اٹھا کر حابیل کے سر پر دے مارا، حابیل مر گیا۔ حابیل کے مرنے کے بعد قابیل سخت پچھتایا اور سوچنے لگا کہ حابیل کی لاش کا کیا کرے۔ اس وقت روئے زمین پر کوئی انسان نہیں مرا تھا، اس لیے قابیل کو معلوم نہیں تھا مردے کے بدن کو کیا کرنا چاہیے۔ قابیل لاش لے کر بے چینی میں ادھر ادھر پھرنے لگا۔ خدا تعالیٰ نے 2 کوے بھیجے، وہ دونوں آپس میں لڑے، ایک نے دوسرے کو مار ڈالا اور اپنی چونچ سے ایک گڑھا کھودا اور دوسرے کوے کو زمین میں دبا کر چلا گیا۔ چنانچہ قابیل نے حابیل کو قبر کھود کر دفن کیا۔ ناظرین گرامی، یہ واقعہ قصص الانبیاء سے لیا گیا ہے۔ اگر آپ کو یہ معلوماتی ویڈیو اچھی لگی ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں۔ شکریہ۔